بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ حضرات گرامی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد گرامی کا نام جو ہے حضرت موسیٰ جنگی دوست، اور والدہ کا نام ہے ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ 470 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے بغداد میں، اور آپ کا نام جو ہے عبد القادر ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ نجیب الطرفین ہیں، یعنی حسنی اور حسینی ہیں۔ امام حسن کی طرف نسبت یہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف جو ہے نسبت ہے، خاندانی نسبت جو ہے موجود ہے۔ اور آپ کا لقب جو ہے محی الدین بھی ہے۔ محی الدین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے یہ بات پہلے بھی بیان کی ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ دین سے دور ہو چکے تھے، فتنے عام ہو چکے تھے، گمراہیاں جو ہے وہ عام ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے آپ نے جو ہے مخلوق خدا کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اور اسلام کی حقانیت جو ہے بتائی، اور اہل سنت کے راہ پر جو ہے لے کر کے انہیں چلے۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں حقائق بھی عطا فرماتا ہے، اور علوم سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں آراستہ فرماتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ قادریہ ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے مریدین جو ہے وہ اسی سلسلے کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سلسلہ قادریہ کے بانی جو ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بکثرت لوگ ہیں، پوری دنیا میں ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ عراق میں ہے، بغداد میں ہے، بر صغیر ہو، مصر ہو، یونان ہو، پوری دنیا میں قادری سلسلہ جو ہے آپ کو واضح جو ہے وہ نظر آئے گا۔ افغانستان ہے، پاکستان ہے، بلاد مغرب ہے، ترکی ہے، عراق ہے، شام ہے، مصر ہے، فلسطین ہے، آپ کی شہرت جو ہے پوری دنیا میں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ صرف جو ہے بغداد میں رہے، صرف ایک دفعہ حج کرنے کے لیے آپ جو ہے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ نے اس مرکز کو چھوڑا نہیں ہے، اسی مرکز میں رہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں اولیاء کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ ایسی دین کا ہی کام ہی کرتے ہیں، دنیاوی معاملات ہیں، اخلاق ہیں، مخلوق خدا کی خدمت ہے، شاید یہ لوگ نہیں کرتے ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ دین ہو یا دنیا، چاہے وہ نماز روزہ ہو، اللہ کے حقوق ہوں، یا مخلوق خدا کی خدمت ہو، ان دونوں کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا آپ مطالعہ کریں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بھی عورت آتی اور آپ سے کہتی کہ میرا کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، تو آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی اعلیٰ خاندان سے ہے، گھٹیا خاندان سے ہے، ہلکی ہے، امیر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ اور اخلاق حسنہ تو اللہ نے اس کا تذکرہ جو ہے قرآن میں کیا ہے۔ تو یہی باتیں جو ہیں، یہی چیزیں جو ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا دیگر اولیاء کرام ہوں، وہ بھی اس انداز سے جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے۔ اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ وہ ہے نبوی مشن کا احیاء، یعنی جو دین، جو پیغام، جو احکام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، ان احکام کو جو ہے مخلوق خدا تک پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بھی اپنے اخلاق کے ذریعے سے جو ہے ایک بہترین معاشرہ جو ہے پروان چڑھایا۔ تو یہی کام جو ہے ہر دور میں اولیاء کرام، صوفیاء کرام جو ہے کیا کرتے تھے۔ تو خدمت خلق، خدمت انسانیت جو ہے دیگر اولیاء اور صلحاء کی طرح جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی مخلوق خدا کی جو ہے خدمت کیا کرتے تھے، اور انسانیت کی خدمت جو ہے ان کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ آپ یعنی مخلوق خدا کے حوالے سے جو ہے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، خود شریعت مطہرہ نے حکم دیے ہیں، تو آپ بھی جو ہے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح رشتہ دار ہیں،
یا باقی مخلوق ہے ان کے ساتھ بھی اچھے انداز سے جو ہے پیش آتے تھے۔ اور آپ نے یہی فرمایا کہ اے لوگو، افسوس ہے تم خود تو پیٹ بھر کے کھاتے ہو جبکہ تمہارے پڑوسی جو ہیں وہ بھوکے رہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب گھر میں جو اچھی چیز بناؤ تو اس میں جو ہے پڑوسیوں کے لیے جو ہے وہ حصہ رکھو۔ تو فرمایا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں، تمہارا یہ دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں۔ یعنی دعوے کے لیے بنیاد سچائی یہی ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی فکر کے ساتھ ساتھ جو ہے پڑوسیوں کی اور مخلوق خدا کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ آپ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیونکہ بڑوں کا یہی طریقہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے تربیت شریعت مطابق کرنا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ اغنیا کے ساتھ تم بھی بطور ایک غنی اور پروقار رہنا ہے۔ یعنی جب بڑے لوگوں کے ساتھ رہیں تو اپنے آپ اپنی حیثیت جو ہے منوائیں، پروقار اچھے انداز سے جو ہے زندگی گزاریں۔ لیکن فرمایا کہ جب فقراء کے ساتھ بیٹھے تو پھر عاجزی و انکساری کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر بھی عاجزی و انکساری ہوتی ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، تو فرمایا وہاں بھی یہی کرنا ہے۔ فرمایا ہر عمل میں جو ہے اخلاص کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے پکڑ کر کے رکھنا ہے، اور یہ کہ ریاکاری کو قریب نہیں آنے دینا، ریاکاری کو جو ہے بھلا دینا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رویت اور اس کی رضا کے لیے عمل کرنا، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کا قرب جو ہے پانے کے لیے۔ اسباب کے حوالے سے کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے شک اور شبہ نہیں کرنا، بلکہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی سے ہی رہنمائی لینی ہے۔ اپنی حاجتوں کو کسی شخص کے سامنے نہیں رکھنا، کسی کے سامنے اپنی حاجت اور مدعا پیش نہیں کرنا، چاہے اس کے اور تمہارے درمیان میں مودت اور قرابت کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ فقراء کی خدمت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فقراء کے معاملے میں 3 چیزوں کی پابندی کرنا جو ہے لازم ہے۔ ایک کیا ہے؟ تواضع، انکساری، حسن ادب اور سخاوت نفس۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں اپنے نفس کی ریاضت میں ہمیشہ دوام پیدا کر کے، حتیٰ کہ باطن جو ہے نفس جو ہے وہ زندہ ہو جائے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا عبادت و ریاضت میں ہمیشہ مداومت کرنی ہے تاکہ مردہ دل جو ہے زندہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ مخلوق میں سے خدا کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو اخلاق میں زیادہ عمدہ ہو، یعنی جس کے اخلاق اچھے ہوں، فرمایا وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ نماز روزے والا سمجھے کہ وہ زیادہ اچھا ہے، ایسا نہیں۔ جو مخلوق خدا کے ساتھ اچھا ہے، جس کا رویہ، کردار اور اخلاق اچھے ہیں، فرمایا کہ وہی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ تمام اعمال میں سے سب سے زیادہ افضل عمل ایسی چیز میں التفات سے بچنا ہے جو خدا تعالیٰ کو اذیت دے، یعنی اس کی ناراضگی، یعنی ایسا کام کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ جیسے ہمارے ہاں ریاکاری ہے یا مخلوق کے خدا کے ساتھ جو ہے تعلق جوڑنا، اللہ کو چھوڑ دینا ہے، تو ایسے کاموں سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ جب فقراء کو خواہشات آ لیں تو تم ان سے جو ہے کنارے، یعنی جو صوفیہ کرام ہیں جب وہ خواہشات کے پیچھے چلیں تو پھر ان کی صحبت جو ہے اختیار نہیں کرنی، کیونکہ حقیقی فقیر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر ایک چیز سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ یعنی صرف جو حقیقی تصوف والا ہے، فقیر ہے، صوفی ہے، وہ مخلوق خدا سے مستغنی ہوتا ہے، وہ اللہ سے جڑا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے مختلف جو ہے بعض نصیحتیں بھی فرمائی ہیں، اور آپ نے مخلوق خدا کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ بتانا یہ ہے کہ اہل اللہ کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، ان کا کام وہی ہے جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔